رسلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد الصلاة اور صلاۃ و سلام بائر خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت اور تکریم کے لائق حاضرین و سامعین کرام، 21ویں پارے سے سورہ العنکبوت کی آخری آیہ مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو باہمت لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ کی ذات محسنین کے ساتھ ہیں۔ برادران عزیز وقار، خلاصہ یہ ہے کہ جو عالی ہمت لوگ پروردگار کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی ساری راہیں آسان کر دیتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم کی ذات ہوتی ہے۔ اب جہاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ جہاد استفراغ الوسعت فی مدافعت العدو، کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنی پوری جد و جہد کرنا، پوری کوشش کرنا، اپنی ذات کو بچانے کے لیے دشمن کے ساتھ جب انسان مقابلہ کرتا ہے تو اس مقابلے میں اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے، تو جب وہ پوری قوت اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے صرف کرتا ہے تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور یہ جہاد صرف میدان میں نہیں، صرف سرحدوں کے لیے نہیں، ظاہری دشمنوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ جہاد جو لوگ اس شیطان کے خلاف، خواہشات کے خلاف کرتے ہیں، جو ہمہ وقت انسان کے ساتھ ہے اور انسان کی عداوت میں، اس کی دشمنی میں، وہ اس انسان کو دوزخ کی طرف دھکیلنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت مصروف عمل رہتی ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک جہاد ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث طیبہ کو بھی
حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف کی جلد سوم میں اسی آیہ مقدسہ کے تحت نقل کیا ہے کہ جاہدوا آباءکم کما تجاہدون اعداءکم، کہ جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو اسی طرح تم اپنی خواہشات کے خلاف بھی کیا کرو، جہاد۔ گویا کہ جو انسان سرحدوں پہ جا کے لڑتا ہے، ظاہری دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات کے خلاف، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے محسنین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور انہی محسنین میں سے، اور انہی محسنین کے سرخیر حضور غوث سمدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی نظر عنایت سے وہی اولیاء کاملین، صلحاء امت اور عشاق مصطفیٰ بھی اپنے اس حقیقی دشمن جو شیطان اور خواہشات کی صورت میں تھا، اس کے خلاف وہ پوری زندگی جہاد کرتے رہے اور اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے رہے۔ حضور غوث سمدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ نے یہ واقعہ 12 سنا ہوگا، 12 دفعہ پڑھا بھی ہوگا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ 40 سال۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ استفراغ الوسعت فی مدافعۃ العدو، کہ دشمن جو شیطان ہے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن، اور جس کو پروردگار عالم کی ذات نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے شروع سے چھٹی لے رکھی ہے کہ تیرے بندوں کو برگلانا ہے، ان کو میں نے رائے راست سے ہٹانا ہے۔ اور پروردگار عالم کا بھی اعلان ہے کہ شیطان تیرا بس میرے بندوں پہ نہیں چلتا، تیرا بس میرے بندوں پہ نہیں چلتا۔ اس شیطان کے خلاف بھی، خواہشات کے خلاف بھی آپ نے اپنی پوری زندگی یوں صرف کی کہ عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال صبح کی نماز ادا کی۔ صرف یہی نہیں، ایک دن ایک رات آپ چل رہے ہیں، سیڑھیوں پہ قدم رکھا، نفس نے کہا عبد القادر پہلے سو لیتا پھر جاگتا، عبادت کرتا۔ آپ فرماتے ہیں جب نفس نے مجھے کہا کہ پہلے سو جا اور پھر سیڑھیاں چڑھنا اور عبادت کرنا، میں انہی قدم پہ رک گیا اور انہی قدموں پہ الف لام میم سے لے کر بالناس تک پورے رب کا قرآن ختم کیا۔ کس کے خلاف جہاد؟ نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف۔ اور جو لوگ اپنی پوری ہمت رب کی رضا کے لیے صرف کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ کون سی ذات ہوتی ہے؟ اور جب اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ان کے جتنے معاملات ہیں ان کے محال ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ عشاء سے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنا محال ہے، ایک پاؤں پہ قدم رکھ کے پورا قرآن ختم کرنا کیا ہے؟ محال ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ ہم تو ایک لائن نہیں پڑھتے، ایک ٹکڑا نہیں پڑھتے، ایک رکوع کی تلاوت نہیں کرتے، ایک آیت ازبر نہیں کرتے، اور آپ پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوستو، جو رب کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا، اس کے ساتھ پھر میرے رب کی ذات ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو جائے اس کا ہر عمل اور معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل مشکل ہے، کوئی کام مشکل ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جو چیز ہے کن فیکون، پروردگار کا اشارہ کن کہنا ہر چیز کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے تو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ الغرض اس آیہ مقدسہ اور حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت حسن عمل کے بیان سے ہمیں یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ جو شخص مکمل طور پر
رب کی رضا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس میں سستی اور غفلت نہیں کرتا، بددلی نہیں کرتا، تو اللہ اس کے لیے اپنی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کام نیکی کا کام کرے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن بد دلی کے ساتھ، اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے، وہ دل جمی کے ساتھ رب کو یاد نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے ساتھ اس کا رب نہیں ہوتا۔ اب اگر بد دلی سے کام کرنے والا، بے توجہی سے عمل کرنے والے کے ساتھ رب کی ذات نہیں، تو وہ شخص جو نیکی کے نزدیک ہی نہ جائے، اچھائیوں کے قریب ہی نہ جائے، اعمال صالح کی طرف توجہ ہی نہ دے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں ہی اللہ کا درویش ہوں، میں ہی اللہ کا قریبی ہوں۔ برادران عزیز وقار، اسی لیے حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اوصیکم بتقوی اللہ بطاعتہ ملزوم ظاہر الشریعہ۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اپنے رب سے ڈرنا ہے، اپنے رب سے اس کا تقوی اپنے دل میں رکھنا ہے، بطاعتہ ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروردگار کی کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی، ولزوم ظاہر الشریعہ، اور اسی طرح جو شریعت کے ظاہری معاملات ہیں، ظاہری شریعت ہے، اس کی بھی کیا کرنی ہے، پاسداری، اس کی بھی کیا کرنی ہے، لازم کر لینا۔ یہ آسان سے لفظ ہے، تقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اطاعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کا لفظ بھی، اور لزوم لازم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آسان ترین الفاظ میں آپ نے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، محبت کرنے والے لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے رب سے ڈرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شریعت کی ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے وہی حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیروکار ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ سے محبت کے لیے اللہ کا ڈر، اس کے احکامات کی پابندی، ظاہری شریعت کو اختیار کرنا لازمی ہے، تو پھر رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو اس سے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جو آل اللہ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں، میں نے حضور سیدی بسندی بمرشدی تو حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات کو دیکھا، اور موجودہ حضرت حضور سیدی بسندی بمرشدی حضور قبلہ پیر محمد امین الاسنا شاہ صاحب کو دامت برکاتہ العالیہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے اور ہیں جن کا ظاہر اور باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق، کوئی عمل خلاف شریعت نہیں ہے، خلاف سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے رب کا ڈر اپنے دلوں میں رکھا، اور کس کی اطاعت کو اختیار کیا؟ اپنے رب اور اس کے رسول کی اطاعت، اور جو شریعت کے معاملات ہیں ان شریعت کے معاملات کو پس پشت نہیں ڈالا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کس کا قریبی ہوتا ہے؟ میرے رب کا اور میرے رسول کا۔ اسی لیے آج جو بھی غلامان مصطفیٰ ہیں ان کے لبوں پہ یہ جاری ہوتا ہے، وہ دل سے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ نکالتے ہیں کہ اسیر گیسی مصطفیٰ پیر محمد کرم شاہ، اب کو صداقت کی صدا پیر محمد، یہ اللہ کا قرآن بھی ہے، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت بھی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں جو پوری تگ و دو کرتا ہے میری رضا کے لیے، ہم اس کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ رب کی ذات ہوتی ہے۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ڈرنا کس سے؟ اپنے، اطاعت کس کی کرنا؟ اپنے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری شریعت کی کیا کرنا؟ واسطہ۔ اب جتنے ظاہری شریعت کے معاملات ہیں، عبادات کی ہیں یا آپس کے معاملات ہیں، ان سب معاملات کو صحیح کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ ان کو اختیار کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اور ان میں سے سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر کیا ہے؟
کہ ہم 5 وقت کی 5 وقت حضور غوث سمدانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، اور ہم ماننے والے زندگی بھر وضو نہ کریں، زندگی بھر نماز قائم نہ کریں، تو پھر ہمارے ساتھ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر کرم نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ پروردگار کی رحمت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم افراتفری کا شکار ہیں، امت مسلمہ زبوں حالی کا، ذلت کا، پستی کا شکار ہے۔ اس کے لیے کس کے دامن کو تھامنا ہوگا؟ اپنے لجپال محبوب کے دامن کو، اور اپنے رب کی باتوں کو ماننا ہوگا، اور ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز کی پستہ، اور یہ اتنا اجر والا، حالانکہ یہ ہماری اوپر فرض ہے۔ فرض کا معاملہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ختم کل پہ بھی، یہاں بھی، کہ دنیا میں جو بھی انسان مزدوری کرتا ہے نا، اس کو اپنی مزدوری کے مطابق، بالخصوص ہمارے وطن ملک میں، اس کی محنت کے مطابق اجر اور صلہ، لیکن وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ کتنے صلے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث طیبہ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ لوگوں، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، کون سی نماز پڑھنے جاتا ہے؟ جمعہ تو چلو دور ہوتا ہے، انسان آ کر وضو کر لیتا ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ اکثر لوگ وضو کر کے آتے ہیں، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہر محلے کی مسجد ہر شخص کے قریب ہے۔ جو شخص وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے جاتا ہے، آقا نعمت فرماتے ہیں فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جس طرح اللہ احرام باندھنے والے حاجی کو ثواب عطا کرتا ہے نا، اسی طرح نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا۔ اب حاجی کو سب سے پہلا اجر کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے ایسے بنا دیا جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ایک حج کرنے سے۔ اور یہاں اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ ہمارے لیے ہر روز 5 حج کا اہتمام کیا، 5، کہ تم 5 مرتبہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤ اور فرض نماز ادا کرو، اور ہر نماز کے بدلے ایک حج کا ثواب پاؤ۔ ایک حج کا کتنا آسان عمل ہے، کتنا سہل عمل ہے، جس سے ہم دور ہیں۔ ایک تو فرض رہا، وہ ہماری ڈیوٹی ہے رب کی طرف سے، اور دوسرا اس پہ اللہ کا کرم کتنا ہے۔ نماز ایک پڑھتے ہیں اور اجر کس کا ملتا ہے؟ حج محرم کا، احرام باندھنے والے حاجی کا۔ پھر ہم اکثر گلا کرتے رہتے ہیں، اللہ پیسے دیتا تو ہم حج پہ جاتے، ارے حج پہ کوئی 1 دفعہ جاتا ہے، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ۔ ہم گناہگاروں کے لیے پروردگار نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اب 5 مرتبہ ہر روز حج محرم کا اہتمام کر رکھا ہے، کہ ہے میرے نبی کے غلاموں، آؤ 5 مرتبہ باوضو ہو کے رب کے گھر رہو، نماز فرض ادا کرو، تمہارا رب تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے، اور ارادہ کرے اچھائی کا۔ اسی طرح اس حدیث طیبہ کے اگلے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاشت کے نفل پڑھتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ متصل ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، آقا نعمت فرماتے ہیں فاجرہ کاجر المعتمر، جس طرح عمرہ کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح چاشت کے 2 نفل ادا کرنے والے کو میرا رب اجر عطا فرمائے۔ صبح سورج کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اشراق کے نفل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد زوال سے پہلے کسی وقت بھی کم از کم 2 نفل پڑھ لیں تو عمرے کا اجر مل جائے گا۔ کس کا اجر مل جائے گا؟ عمرے کا۔ اسی طرح کوشش کریں تہجد کی، اچھائی کے ارادے کی، کوئی بھی اچھائی کا عمل ہو، کہ ہم اس اچھائی کو اختیار کریں گے، رستے سے تکلیفوں کو دور کریں گے، دوسرے کو اذیت نہیں دیں گے، اچھی زبان کو استعمال کریں گے۔ اگر انسان اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ سیاست حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں من اتا فراش بنبا
ان یقوم فیصلی من اللیل، کہ کوئی شخص رات بستر پہ جاتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے ان یقوم کہ میں رات کو اٹھوں گا، فیصلی من اللیل، اور رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز، تہجد کی نماز سب سے افضل نفل، میں سب سے اور بالخصوص اپنے بزرگوں سے گزارش کروں کہ آپ اکثر کہتے ہیں رات سو سو کے تھک جاتے ہیں، رات گزرتی، اٹھیں، وضو کریں، اپنے رب سے باتیں کریں، رب سے مانگنے کا وقت ہے، اس سے لینے کا وقت ہے، نفل ادا کریں۔ آقا نعمت فرماتے ہیں نیت کرے انسان میں اٹھوں گا، لیکن کیا ہوا؟ فغلبته، نیند اس پہ غالب آ گئی، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک یہ کیا ہو گئی؟ ارادہ کیا نفل ادا کروں گا لیکن سو گیا، آنکھ نہ کھلی اور صبح ہو گئی۔ کتب لہ ما نویٰ، جو اس نے نیت کی تھی نا، میرا رب اس نیت کا اجر اسے عطا فرما دے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے تہجد کے نفل ادا کیے۔ سبحان اللہ، تہجد کے نفل کیا کیے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا نعمت فرماتے ہیں وقال نومہ صدقۃ علی من اللہ عز وجل، لیکن جو سویا رہا نا، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اب نیت کی، اٹھ نہ سکا، نامہ اعمال میں نفل کا اجر ہے، اور نال ہی نال اس نیند کو میرے رب نے اپنے بندے کے لیے کیا بنا دیا۔ تو پھر اچھائیاں کرنی بھی چاہیے، اور اچھائیوں کی کوشش بھی، ارادہ بھی۔ اگر انسان ارادہ کرے اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے، اور اگر اپنے ارادے پہ عمل کرے تو میرا رب کتنا نوازے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور بالخصوص حضور غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والوں، آپ کے لنگر سے محبت کرنے والوں، آپ کے نام سے پیار کرنے والوں، اللہ کے اس قرآن کو سامنے رکھو، آپ کے فرمان ذیشان کو سامنے رکھو۔ اللہ کا قرآن کہ تم میری رضا کے لیے پوری کوشش کرو، میں تمہارے لیے اپنی راہیں آسان کر دوں گا، تمہیں دکھا دوں گا، اور پھر تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارا۔ اور حضور غوث سمدانی فرماتے ہیں میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں، کس کا ڈر پیدا کرو؟ بطاعت، اطاعت کس کی کرو؟ ولزوم ظاہر شریعہ، شریعت کی تجیاں نہ اڑایا کرو، شریعت کو پسے پشت نہ ڈالا کرو، جو شریعت کا ظاہر ہے اس کو اپنے اوپر لازم کیا کرو۔ یہ لازم کرو گے تو پھر حضور غوث سمدانی سے محبت بھی سچی ہے، آپ کا پیار بھی سچا ہے، آپ کا لنگر بھی سچا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر دوستو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، خواہش ہے، اس کو دور کر کے ہم نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث سمدانی سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا پیار عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد حضرت اقبال صاحب کی طرف سے اور عزیزم خضر صاحب کی طرف سے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام احباب تشریف رکھیں، دعا بھی ہوگی، اور اس کے بعد سارے حضرات لنگر کھا کر تشریف لے جائیں۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور ایک اعلان